قرآن بدلتی دنیا میں، اس سلسلے میں کچھ اہم اور بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ توفیق دے کہ اس بات کو ہم صحیح طور پہ کہہ سکیں، سمجھا سکیں اور بقیہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی توفیق سے جو ہے ان باتوں کو سمجھا دے۔ قرآن جو ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ قرآن ہے کیا۔ یہ جو ہے یعنی ہم میں سے ہر ایک کو بہت وضاحت کے ساتھ اور بہت کلیئر انداز میں سمجھنا، معلوم ہونا ضروری ہے۔ اب قرآن کے بارے میں اگر پوچھا جائے ہم میں سے کسی مسلمان کو قرآن کیا ہے، تو اس کے چند جوابات ہیں جو عام طور پہ کہے جاتے ہیں، سنے جاتے ہیں۔ ایک مذہبی کتاب ہے، مسلمانوں کی ایک مذہبی کتاب ہے، اور اگر مسلم امت میں اگر ذرا جائزہ لیں گے تو کتاب فضائل یعنی فضیلتوں کی کتاب ایک، مسائل کی کتاب، جو بھی مسئلے ہیں ان مسئلوں کی وضاحت، اس کے ڈیٹیلز یا اس کے سولوشنز ہے، یہ ایک سوچ، ایک نظریہ ہے، یہ مسائل کی کتاب ہے۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیاست کی کتاب ہے، حکمرانی کس طرح کی جائے، تین چیزیں ہوئی۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے، یعنی وہ فضائل کی جو کتاب ہے اسی میں آ گیا برکت کی کتاب۔ تو اب یہ تو تھاٹس ہے، یہ تو نظریات ہے، سوچ ہے لوگوں کی۔ اصل سوچنے کا، سمجھنے کا، علم حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن سے پوچھا جائے کہ تو کون اور کیا اور کیوں ہے۔ یہ سب سے سیدھی سادی بات ہے اور بالکل سائنٹیفک بات ہے، یہ سادی بات ہے، سیدھی بات ہے، آسان بات ہے۔ قرآن سے پوچھا جائے کہ تو کون ہے، کیوں ہے، اور کس طرح تیرا وجود میں آنا ہوا ہے، تیرا ایگزسٹنس جو ہے تیرا وہ کیسے ہوا۔ تو ظاہر بات ہے قرآن سیلف انٹروڈکشن جو دے گا وہ سب سے زیادہ اسپیسیفک ہوگا، کلیئر ہوگا اور دل و دماغ میں اترنے والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، پہلی چیز آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، قرآن کی زبان سے۔ ٹھیک ہے، سورہ شعراء کی آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ قرآن کا انٹروڈکشن بائی قرآن، قرآن کا تعارف قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ایک ریویلیشن ہے، ایک ریویلڈ بک ہے، ایک نازل شدہ کتاب ہے۔ پہلی چیز، یہاں پر دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کتابوں میں اور قرآن کی کتاب میں ایک بنیادی فرق اللہ تعالیٰ بتا دیا۔ تمام کتابیں قرآن کے علاوہ وہ ریٹن بکس ہے اور قرآن ریویلڈ بک ہے۔ پہلا تعارف ہے یہ لکھت پستک نہیں ہے، اوترت پستک ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں آپ بات؟ ایک چیز کہاں سے نازل ہوئی ہے؟ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے۔ رب کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں سے نازل شدہ ہے۔ اللہ کا کلام ہے قرآن،
یہاں پر بہت ساری کچھ فقہی اور کچھ کیا کہتے ہیں الگ الگ طرح کی بحثیں کہ قرآن جو ہے یہ کریشن ہے کیا کریٹر ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ خالق ہے کیا مخلوق ہے قرآن؟ کچھ لوگ بول دیے خالق ہے اور کچھ لوگ بول دیے مخلوق ہے. خالق تو ہرگز ہو نہیں سکتا ہے، کیونکہ خالق کی ذات پیدا کرنے والا، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، نرماتا، کریٹر، وہ تو بس اللہ ہے. تو قرآن خالق تو نہیں ہے، یہ کلیئر. مخلوق ہے کیا؟ پیدا کی ہوئی چیز ہے کیا قرآن؟ تو اس کا جواب یہ ہے قرآن مخلوق نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ڈیپ بحث ہے لیکن جاننا ضروری ہے ہمارے لیے. مخلوق کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہونے والی چیز ہے. اور دوسری بات، اگر ختم نہ ہونے والی چیز بھی اگر ہو مخلوق میں سے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابدی ہے. انسان ختم ہونے والی مخلوق نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ موت جو ہے انسان کا خاتمہ نہیں ہے، موت انسان کی اینڈنگ نہیں ہے. موت انسان کے لیے ایک دنیا سے دوسرے دنیا میں داخل اور انٹر ہونے کا ڈور اور راستہ اور ذریعہ ہے. اور انسان تو اب پیدا ہو گیا، اب وہ ہمیشہ رہے گا. اللہ کے معاملے میں یہ بات ہے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا. اسی لیے تو جنت جہنم میں رہے گا نا وہ. اور جنت اور جہنم میں جانے کے بعد میں چاہے وہ جنت میں جائے چاہے وہ جہنم میں جائے، موت تو ہے ہی نہیں اس کو. جنتی اور جہنمی زندگی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی اینڈنگ نہیں ہے، اس کے بعد موت نہیں ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ کیا کہہ رہا تھا میں؟ یہ ہمیشہ انسان ہمیشہ رہے گا کہیں پر بات آئی مخلوق کے بارے میں. قرآن جو ہے مخلوق اگر مانا جائے تو ایک تو بات یہ ہوگی کہ وہ کبھی نہیں تھا اب ہے، ایک بات یہ. دوسرا، مخلوق میں چینجز ہوتے رہتے ہیں. ایک انسان ہے، اس کی پیدائش سے پہلے کی لائف الگ ہے، زندگی اس کی، وہ ایک پانی کا قطرہ ہے، پھر خون کا لوتڑا ہے، پھر ایک بچہ ہے، پھر ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کے پیٹ میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، پھر ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا، چھوٹا، بچپنا، جوانی، پھر بڑھاپا، پھر موت. یہ چینجز ہے. تو مخلوق جو ہے، کریشن جو ہے، اس کا لازمی تقاضا اور ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے اندر چینجز ہوں. اگر قرآن کو اگر کریشن مانا جائے، مخلوق مانا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں بھی چینجز کی گنجائش ہے. لہذا کلیئر بات یہ ہے کہ قرآن خالق بھی نہیں ہے، مخلوق بھی نہیں ہے، خالق کا کلام ہے، خالق کی ایک صفت ہے بس. رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے. یعنی کہاں سے نازل ہوا؟ رب کی طرف سے. اب یہاں پر ہی ایک بات سمجھنے کی ہے، جیسے آسمان سے آنے والی ہر چیز ایکول طور پہ تمام انسانوں کے لیے ہوتی ہے. بارش تمام انسانوں کے لیے، آسمان سے اترنے والی چیز. سورج کی روشنی آسمان کی طرف سے آ رہی ہے، سب کے لیے. چاند کی روشنی اور ٹھنڈک سب کے لیے. اس آسمان سے آنے والی جو بھی چیز ہوگی زمین کے تمام حصے کے لیے برابر رہے گی وہ، یعنی زمین والوں کا اس چیز پر برابر کا حق اور ادھیکار اور رائٹ رہے گا. دوسری چیز یہ پتہ چلی کہ قرآن نازل کی ہوئی کتاب ہے، رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے، سارے انسانوں کے لیے نازل کی گئی. اچھا، یہ جو آئی تو آسمان سے، کہاں پر آئی؟ اس کا پہلا مرکز اور پہلی جگہ جہاں پر یہ اتری، علی قلبی کا، اس قرآن کی جگہ انسان کا دل ہے، دماغ نہیں ہے. یہ بات بہت سمجھنے کی ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن کو بہت سارے لوگوں نے مائنڈ کے تھرو سمجھنا شروع کیا تو بہت سارے مسٹیکس سمجھ میں آ گئے ان کو، جو ریئل میں نہیں تھے وہ.
کیونکہ قرآن نے پہلے ہی بات کہی ہے لا ریب فی. قرآن کی واحد کتاب ہے جو کہہ رہی ہے اس میں کریکشن اور چینجز کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بڑے سے بڑا کوئی فلاسفر ہوگا, کوئی بڑے سے بڑا کوئی رائٹر ہوگا, وہ آخر میں ایک بات لکھتا ہے یا شروع میں لکھتا ہے کہ اس کتاب میں آپ کی نظر سے یا آپ کی نظر میں اس کتاب میں اگر کوئی مسٹیکس اگر پتہ چلا, اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو پلیز آپ مجھے انفارم کریں, نیکسٹ ایڈیشن میں اس کو کریکشن کیا جائے گا. جنرل کتابوں کے بارے قرآن نے پہلے کہا اس کتاب میں کوئی کریکشن, کوئی کمی, کسی طرح کی کوئی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. لا ریب فی. ٹھیک ہے, دل پر نازل ہوئی. اب مطلب کیا ہوا؟ قرآن سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس قرآن کا تعلق دل سے جوڑنا پڑے گا. آنکھ سے, زبان سے, کان سے, دماغ سے اگر جوڑیں گے تو اس کا وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو قرآن کا مقصد ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کیا مقصد ہے قرآن کے نازل کرنے کا؟ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. یہ قرآن ساری دنیا کو اویئر کر دے, بیدار کر دے, باخبر کر دے, انفارم کر دے. کیا انفارم کرے؟ کیا انفارم کرے؟ نمبر 1, انسان کا پیدا کرنے والا کون ہے, یہ انفارمیشن قرآن میں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا مقصد نزول کیا ہے؟ نمبر 1, انسان کو انسان کے پیدا کرنے والے کی پہچان کرائی جائے. نمبر 2, انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے, دا پرپز آف آور لائف. تیسرا, دا کریشن پلان آف گاڈ, پوری کائنات کے بنانے کے پیچھے اللہ کا مقصد کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ چوتھی چیز, آفٹر ڈیتھ کیا ہوگا, موت کے بعد کیا ہوگا. پورے قرآن کو اگر سمری کے طور پر بتایا جائے تو یہ 4 کوشچنس کے آنسرز اور جوابات ہے قرآن. انسان کا پیدا کرنے والا کون, انسان کی زندگی کا مقصد کیا, پوری کائنات جو بنائی, زمین, آسمان, چاند, ستارے, سورج اور جو کچھ بھی چیزیں ہوگی جس کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اور کچھ وہ چیزیں بھی جو ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن اس کا ایگزسٹنس, اس کا وجود ہے, زمین میں ہے, آسمان میں ہے. یہ کیوں ہیں, کیا وجہ ہے ان کی, ان کا پرپس کیا. اور چوتھی چیز, انسان اپنی فطری زندگی گزارنے کے بعد 50, 60, 100 سال جو بھی زندگی ہوگی اس کی, وہ گزارنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہونے والا, کیا ہے آفٹر ڈیتھ کیا. ان سوالوں کا جواب قرآن مجید میں ہے. ہوتا اصل میں یہ ہے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایک حدیث آج کے اس تعارفی گفتگو میں کہہ کے بات کو ختم کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان کے ایک شاگرد, ان کا نام حارث آور, کوفے کی ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے دیکھا لوگوں کو, بہت ساری گفتگو کر رہے, بات چیت کر رہے, ڈسکشن چل رہا ہے جو قرآن کے علاوہ گفتگو تھی, کچھ بھی گفتگو چل رہی ہوگی. تو انہوں نے دیکھ کے آ کے حضرت علی سے کہا کہ حضرت, میں نے مسجد میں جا کے دیکھا کہ بہت سارے لوگ کچھ چرچا کر رہے, کچھ گفتگو کر رہے, کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں جو قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, قرآن سے ریلیٹڈ نہیں ہے, قرآن کے بارے میں نہیں. کہا کہ ایسا ہے؟ تو پھر ایک بات سنو جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. کیا؟ الا ستکون فتنۃ, علی الرٹ رہنا, ہوشیار رہنا, ان قریب تم ایک ایسا زمانہ دیکھو گے جس میں فتنے بڑی کثرت کے ساتھ تمہارے سامنے آئیں گے, عجیب عجیب طرح کے معاملے ہوں گے, دین سے دوری پیدا ہو جائے گی, قرآن سے بے تعلقی پیدا ہو جائے گی, میری سنت سے لوگ اعراض کریں گے, اپنی عقل کو گویا کہ مقتدا اور رہبر بنا کے زندگی گزار رہے ہوں گے, ہر آدمی دین کے معاملے میں اپنا اوپینین رکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا. کیسا لگ رہا ہے آج کے بارے میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا ہوگا. تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, حضرت علی فرما رہے مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پھر وہ حالت میں, اس سچویشن میں ہمارے لیے کیا اسٹینڈ ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہماری فطرت اور ہمارے دل کا سوال ہے. اگرچہ ہم نہیں کر پاتے, نہیں کرتے ہیں, لیکن ہونا چاہیے کہ ان حالات میں ہمارا اسٹینڈ کیا ہونا چاہیے, ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ فرمایا کتاب اللہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ ان حالات میں تمہارے بچاؤ کا ایک راستہ ہوگا وہ اللہ کی کتاب سے اپنے آپ کو جوڑے رکھنا. اس روایت کو اگر حجۃ الوداع کی روایت سے اگر جوڑ کے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے درمیان میں، کتاب اللہ و سنت رسولی یا سنتی. ایک اللہ کی کتاب، ایک میرا پریکٹیکل لائف، میری پریکٹیکل زندگی. یہ دو چیزیں جب تک تمہاری زندگیوں میں ہوگی لن تزلوا، مس گائیڈ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، گمراہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. اگر گمراہی ہے، اگر سوسائٹی بگڑ رہی ہے، معاشرہ اگر بے راہ رو ہوتا جا رہا ہے، چاہے اس کے نوجوان، چاہے اس کی عورتیں، چاہے اس کے بچے، چاہے اس کے بڑے، چاہے اس کے پڑھے لکھے، چاہے اور کوئی لوگ ہوں، اس کی مین وجہ یہ ہے، اس کا مین ریزن یہ ہے، یہ دو چیزوں سے ہم لوگ ہٹ گئے. اگر پراپر وے پہ آنے کا ہے، سیدھے راستے پہ آنے کا ہے تو راستہ کھلا ہے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے اپنے آپ کو جوڑ لینا. تو بس یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں قرآن مجید کے سلسلے میں. بس انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ایک چیز ہے قرآن کی تعارف میں. قرآن کو ہم نے نازل کیا، قیامت تک اس کو محفوظ اور سیف اور سرکشت رکھنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے کتاب قرآن کے علاوہ کسی کی حفاظت اور سیکیورٹی کی ذمہ داری اپنے اوپر نہیں لی ہے. ایک دوسرا، قرآن کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں کی بھی ذمہ داری نہیں لی ہے. توریت، انجیل، زبور کی بھی حفاظت کی ذمہ داری نہیں ہے تو صرف کتاب کی، کتاب میں بھی صرف واحد قرآن مجید کی. اب اگر ہم سیف لائف اگر گزارنا چاہتے ہیں، محفوظ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، سرکشت جیون بتانا چاہتے ہیں، 1 پوائنٹ فارمولا ہے، سرکشت پستک، سیف بک اور محفوظ کتاب کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنے کا عادی بنا لیں. اب اس کتاب کے کیا چیزیں ہیں انشاءاللہ اگلی نشست سے اس کو بالترتیب بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.